سورہ ہجر کی آیت نمبر 26، سورہ ہجر کا اور 14 پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ اللہ تعالی نے انسان کو ایک گارے سے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سوکھی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی، اس کو پانی میں خمیر کیا، یعنی اس میں پانی ملایا گیا۔ جب وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی۔ پھر وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بجتا اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ پھر سورج کی گرمی سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان ہو گیا۔ والجان یعنی جنات، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن پیدا ہوئے۔ اب یہ کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے، اور بعض نے فرمایا کروڑوں سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا۔ بے دھوئیں کی آگ وہ آگ ہوتی ہے جو اپنی حرارت اور لطافت سے مساموں میں گھس جاتی ہے۔ تو اسی طرح جنات انسان کے جسم کے اندر جو ہماری کھال میں سوراخ ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، اس کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسانی جسم میں گردش کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں۔ میری روح سے مراد ہے میرے دربار کی خاص اور عزت والی روح۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، یعنی جب میں اس میں روح ڈال دوں اور اسے زندگی دے دوں تو اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا، یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ ابلیس فرشتوں میں موجود تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال، ابلیس بولا، لم اکل لاسجد لبشر، مجھے زیب نہیں دیتا کہ بشر کو سجدہ کروں۔
خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج منہا، تو جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، کہ تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، کہ آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے عذاب میں تو گرفتار کیا جائے گا، جس سے کبھی تجھے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ قال، ابلیس بولا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ دو سوریں پھونکی جائیں گی، پہلی سور پر قیامت آئے گی اور ہر چیز کو فنا ہے، پھر دوسری سور پھونکی جائے گی تو مردے زندہ کیے جائیں گے۔ پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان ایک روایت کے مطابق 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ابلیس لعین نے یہ جو کہا کہ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے۔ اس سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ جب لوگ قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک اگر شیطان کو مہلت مل جائے تو اس کے بعد تو پھر کسی کو موت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا۔ اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ ہی لی، لیکن اس کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے، یعنی تجھے مہلت ہے جب تک کہ پہلی سور پھونکی جائے جس میں ساری مخلوق مر جائے گی، اور وہ نفخہ اولا ہے، پہلی سور پھونکنا ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک، پہلی سور سے دوسری سور تک اس کے مردہ رہنے کی مدت ہے، وہ 40 سال ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، یہ مہلت اس کے اکرام کے لیے یا عزت کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے تاکہ اس پر بلا، شقاوت، بدبختی اور عذاب زیادہ ہو۔ قال ربی بما اغویتنی، ابلیس بولا، اے میرے رب، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ اس کی انتہائی گستاخی بے ادبی ہے کہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں بہلاوے دوں گا، یعنی دنیا میں گناہوں کی رغبت انہیں دلاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں دین سے، تیری عبادت سے دور کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی جنہیں تو نے اپنی توحید اور عبادت کے لیے چن لیا ہے، ان پر میرے وسوسے اور مکر و فریب نہ چلیں گے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، یعنی جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں، ایماندار بندے ہیں، الا من اتبعک من الغاوین،
سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، یعنی جو کافر ہیں کہ تیرے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے اور وہ تیری اتباع کریں گے، ان پر تیرا زور چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ ابلیس بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا 7 دروازوں سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں 7 طبقے ہیں۔ حضرت ابن جریج علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ جہنم کے 7 درکات ہیں، طبقات ہیں، اور ان کے 7 نام ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک درکہ، ایک طبقہ معین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، نفس و شیطان کے وار میں مبتلا ہو کر ہمیں اپنی آخرت برباد کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سورہ ہجر کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ اللہ اللہ